ہم میں سے بیشتر افراد گھر سے کام کر رہے ہیں اور ممکن ہے ایک طویل مدت تک ایسا کرنا پڑے۔ ابھی تک آپ یہ تو جان چکے ہیں کہ گھر سے دفتری کام کاج کو سر انجام دینا اتنا آرام دہ نہیں ہے۔ اس طویل ورک فرام ہوم کے تجربے کے بعد آپ بھی یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ گھر سے کام کرنا کوئی حلوہ نہیں ہے جسے آسانی سے کھا لیا جائے۔ گھر اور دفتر یکجا ہونے کی صورت میں دونوں ہی متاثر ہونے کا خدشہ زیادہ رہتا ہے۔ آج ہم گھر سے کام کرنے کے چند نقصانات اور ان پر قابو پانے کے طریقے پر بات کریں گے۔ ورک فرام ہوم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کام پر نظر رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ نظر سے دور ہونے کی صورت میں آپ کی کوشش اور وقت کو پہچاننے کا پیمانہ صرف اور صرف فائدہ مند نتائج اور نظر آنے والے کام کی مقدار ہے۔ ناقص منصوبہ بندی تناؤ کا باعث بن سکتی ہے۔ آپ کو چاہیے اپنے سپروائزر کے ساتھ معقول اہداف کا تعین کریں، ایسے اہداف جس میں آپ اپنا وقت اور کوششیں بہتر انداز میں صرف کر سکیں۔ اپنی منصوبہ بندی، وعدوں اور آخری تاریخوں کا تعین کرتے ہوئے غیر متوقع رکاوٹوں کی گنجائش رکھیں۔ مستقل بنیادوں پر اپنی کارکردگی اور کام کے دوران پیش آنے والے مسائل سے سپروائزر کو آگاہ رکھیں۔ اپنے تمام کاموں کی فہرست بنائیں اور اہداف کی مقررہ مدت پوری ہونے پر اس کا جائزہ لیں۔ جب ہم گھر سے کام کرتے ہیں تو ٹیم ورک متاثر ہونے کا بھی خدشہ رہتا ہے۔ جب آپ ایک ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہوں تو ای میل کے ذریعے رابطہ آپ کے کام کی رفتار کو متاثر کر سکتا ہے۔ آپ کو چاہیے ہر 2 سے 3 گھنٹے میں 10 منٹ اپنے انفرادی ٹیم ممبر یا پوری ٹیم سے اجتماعی ویڈیو کال شیڈیول کریں۔ یہ رابطے کا بہترین اور تیز طریقہ ہے جو آپ کے اور ٹیم کے کام کی رفتار میں اضافہ پیدا کرے گا۔ کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ دفتر میں چند منٹوں کا تبادلہ خیال اب طویل بے معنی گفتگو میں تبدیل ہو گیا ہے، جس کے بعد بھی کام کی وضاحت نہیں ہو پاتی اور نہ ہی ہم کسی ٹھوس نتیجے پر پہنچ پاتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری باڈی لینگویج اور انداز گفتگو ہماری بات دوسروں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس معاملے میں آن لائن مواصلات کم مؤثر ہیں۔ آپ کو چاہیے ان تمام نکات جن پر آپ کو بات کرنی ہے ان کو ترتیب دیں اور اپنی گفتگو کے مواد کو بہتر بنائیں۔ بہترین الفاظ کا چناؤ کریں۔ آپ کا دفتر اس طرح ڈیزائن ہوتا ہے جہاں آپ آرام، سکون اور مؤثر انداز میں کام کرتے ہیں۔ گھر کا ماحول اور محدود ورکنگ اسپیس آپ کے آؤٹ پٹ کو متاثر کرتے ہیں۔ آپ کو اپنے گھر میں کام کرنے کی جگہ کو بہتر بنانا ہوگا۔ یہ آپ کی صحت اور آپ کی کارکردگی دونوں کے لیے ضروری ہے۔ مثلاً، کیا آپ کی میز آرام دہ ہے؟ کیا آپ کو غیر ضروری شور سے بچنے کے لیے ہیڈ فون کی ضرورت ہے؟ کیا بہتر رابطے کے لیے آپ کو اپنے وائی فائی کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا آپ اپنے ذاتی گھریلو زندگی کے قواعد مرتب کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی پیشہ ورانہ زندگی متاثر نہ ہو؟ جتنا آپ گھر میں اپنی ورکنگ اسپیس اور وقت کو نئے سرے سے مرتب کرنے میں سرمایہ کاری کریں گے، آپ اتنے ہی پرسکون ہو سکیں گے اور توجہ مرکوز کر سکیں گے۔ کیا آپ صرف واٹس ایپ استعمال کر رہے ہیں جبکہ باقی ساتھی سلیک اور ہینگ آؤٹس بھی استعمال کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے ساتھی شیڈیولنگ، کولیبریٹنگ، کو آتھرنگ جیسی ایپ یا ٹولز استعمال کر رہے ہیں جنہیں آپ سیکھنے سے گریزاں ہیں؟ اب جبکہ زندگی ڈیجیٹل ہو گئی ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ کم وقت میں اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے آپ ان تکنیکی وسائل کا استعمال کریں اور ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی سے بھی باخبر رہیں۔